السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ایک دھماکے دار نیوز آپ کو سننے کو ملا ہوگا کہ 6/7 کے رات کو جو آپریشن سندور انڈین گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا، اس میں پاکستان کے 6 جہاز مار گرائے گئے۔ واہ ماشاءاللہ۔ اب تک تو ہم سنا کرتے تھے کہ لیٹ ڈیلیوری جو ہے وہ 1 ہفتہ لیٹ ہوا، 2 ہفتہ، لیکن لیٹ ڈیلیوری بھی شاید 3 مہینے نہیں لیتی، لیکن فرسٹ ٹائم ہم نے ایک نیوز سنا ہے جو لیٹ ڈیلیوری کا شکار ہوئی ہے۔ 3 مہینے کے بعد جا کے ان کو پتہ چلا کہ ہم نے پاکستان کے جو ہے وہ 6 جہاز گرائے۔ سیم انہوں نے وہ دعویٰ کیا ایک بچکانہ حرکت کرتے ہوئے کہ جو پاکستان نے ٹھیک 3-4 گھنٹے کے بعد دعویٰ کیا تھا، جب اسٹرائک کیا تھا انڈین ایئر فورس نے، تو پاکستان نے میرے خیال سے DGSPR نے تقریباً کوئی 4 بجے صبح کو آ کے ریسک کی تھی، اور اس میں انہوں نے کنفرم کہا تھا کہ 3 ہم نے گرائے ہیں، اور ہمیں اندازہ یہ ہے کہ 5 سے 6 ہم نے جو ہے وہ گرائے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر چاہتے تو ہم تو 15 سے جو 20 تھے ان کا ہم پروگرام بڑھا سکتے تھے، ان کو ہم گرا سکتے تھے، لیکن چونکہ ہم نے صرف ایک جو آرڈر تھا اوپر سے کہ ہم نے صرف ان کو ہی جو ہے وہ گرایا جو آف لوڈ ہوئی تھی، جنہوں نے ہم پر میزائل فائر کیے تھے۔ اور یہ ایک اچھی مثال، ایک اچھی روایت، ایک پروفیشنل جو ہے وہ آرمی کا یہ کام ہے، پروفیشنل ایئر فورس کا یہ کام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ صرف ان جہازوں کو گرایا، ان ایئر کرافٹس کو گرایا جو آف لوڈ ہوئی تھی، جن سے فائر کیے گئے تھے پاکستانی حدود کے اندر۔ لیکن یہ تو ایک عجیب بات ہوئی نا کہ اگر جس طرح اسکول میں 2 بچے لڑتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک بچے نے 6 کا دعویٰ کر لیا تو دوسرا بچہ بھی 6 کا دعویٰ کر لیتا ہے۔ یہ تو بالکل اسکول والے بچوں والی بات ہوئی کہ اگر پاکستان نے 6 جو ہے وہ جہازوں کا دعویٰ کیا تو 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ انڈین ایئر مارشل نے AP سنگھ نے بھی جو ہے وہ 6 کا دعویٰ کر لیا۔ بھائی اتنی کاپی پیسٹ کے آپ شوقین ہیں تو اس سے بہتر یہ کہ آپ اپنے پائلٹوں کو کہیں کہ وہ پاکستانی پائلٹوں کو کاپی پیسٹ کریں۔ تو یہ آپ اس ڈریم شو سے نکلیں، جس ڈریم شو کا آپ مظاہرہ کریں، یہ کوئی بالی ووڈ نہیں۔ آپ نے تو بالی ووڈ کے جو اسکرپٹ رائٹر ہیں ان کو بھی شرما دیا ہوگا، وہ سوچ رہے ہیں جی یہ تو ہم سے بھی AP سنگھ صاحب جو ہے نا وہ 2-3 قدم آگے نکل گئے۔ یہ تو آپ نے میرے خیال سے ایک مزید اپنے لیے جو ہے نا رسوائی کا سبب بنایا۔ خیر، اس بیچ میں رات سے نہیں یہ سوچ رہا تھا، میرا خیال یہ تھا کہ میں کل ہی اس پہ ایپیسوڈ ریکارڈ کروں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی تھیوری تو نہیں، اس کے پیچھے کوئی سوچ تو نہیں، اس کے پیچھے کوئی راز تو نہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید AP سنگھ نے جو ہے وہ بہنی وہی دعویٰ کر کے جو پاکستان نے دعویٰ کیا، سیم اسی طرح کا دعویٰ کرنا 3 مہینے کے بعد، اور بلکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد ہی وہ منظر عام پہ آئے ہیں AP سنگھ صاحب۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی چال ہو، شاید میری ایک ناقص سوچ ہے کہ وہ پاکستان کو ابھارنا چاہتا ہے کہ پاکستان کچھ چیزیں جو پاکستان نے خفیہ رکھی ہیں ثبوت کے طور پر، جو پاکستان نے ابھی تک پیش نہیں کی، تو وہ یہ جانچنا چاہتے ہوں کہ پاکستان کے پاس وہ کیا ثبوت ہے، کیا وہ پروف ہیں، تو پاکستان کس طریقے پہ پاکستان نے یہ گرائے ہیں تاکہ وہ راز ہمیں ملے۔ کیونکہ آپ نے تو ایک حدیث بھی سنی ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحرب خدعۃ، ان کے جنگ تو ایک دھوکہ ہے۔ تو میرے خیال سے ایک یہ وجہ ہو، وگرنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے جہاز گرائے گئے ہیں، اور پاکستان کے جہاز گرائے گئے ہوں تو اتنی جو جگہ کے بعد اب جا کے 3 مہینوں کے بعد تقریباً AP سنگھ صاحب کو یہ یاد آیا کہ اس چیز کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی چند چیزیں ہیں جو میرے خیال سے ہو سکتی ہیں کہ AP سنگھ نے ابھی کہا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اور بات بھی آپ کے سامنے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ مودی صاحب تو کہتے تھے نا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار یا اگلی بار ٹرمپ سرکار، تو اب آپ نے دیکھا کہ بالکل اسپیشلی جو انہوں نے تقریباً کوئی 50% ٹیرف لگا دی ہے امریکن گورنمنٹ نے، ٹرمپ نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی رشیا سے تیل خرید رہا تھا انڈین، تو اس لیے ان کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ مودی جی کا کئی سالوں کے بعد پہلی دفعہ وہ جو ہے وہ چائنا کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ چائنا اور رشیا کے قریب جا رہا ہے۔ یہ تو آپ سے ہم نے کئی پچھلے ایپیسوڈوں میں وضاحت کے ساتھ لکھ دی ہے، بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ
اگلا جو سپر پاور کنٹری ہے وہ چائنا ہی ہوگا. تو میں بھی چائنا کے اس ابھرتے ہوئے صورتحال کو دیکھ کر انڈیا اس کے قریب ہو، لیکن نہ چائنا نے کچی گولیاں کھائی ہیں اور نہ ہی پاکستان نے کچی گولیاں کھائی ہیں. تو آتے ہیں اپنے اصل مقصد پر کہ آخر اے پی سنگھ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ ہم نے جو ہے نا 5 ایئر کرافٹ اور چھٹا جو ہے وہ جو ان کے بیک سائڈ پہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انٹیلیجنس کارروائی کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے وہ تھی، اس کو بھی ہم نے گرایا. بڑی بات یہ انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو نہ کسی ریڈار پہ ہے نہ کسی میموری کارڈ پہ. پاکستان نے تو آپ کے سامنے جب یہ دعویٰ کیا تو پاکستان نے اس کے الیکٹرک جو سگنلز تھے، ان کے پائلٹس کے جو آواز تھے، ان کی آوازیں پاکستان نے سنائی تھی. تو پاکستان نے کچھ پروف پیش کیے تھے، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اور اس سے آپ اندازہ لگا لیے پاکستان کے دفاعی اداروں کے پروفیشنل ہونے کا کہ جسٹ 3 to 4 hours آفٹر 3 to 4 hours 3-4 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر آ کے وہ پریس کرتے ہیں اور وہ وہاں کرتے ہیں کہ ہم نے انڈین جہازوں کو گرایا ہے، جس میں 5 سے 6 یا 7 اور جن میں سے 3 تو کنفرمڈ ہے. اور مزید یعنی آپ ان کی ذمہ داری دیکھ لیں کہ اب تک اگر 5-6 کنفرم نہیں تھے تو اس چیز کو بھی وہ ذکر کیا انہوں نے کہ اتنے گرے ہیں لیکن ان میں سے اتنے تو کنفرم ہیں. باقی کے بارے میں کچھ معلومات آئیں گے بعد میں، جب انہوں نے 1-2 دن کے بعد پریس کیا تو انہوں نے باقاعدہ اس کی جو ہے وہ پروف فراہم کیے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس وقت نہ انڈیا کے وزیر دفاع نے، کسی بھی جو ہے وہ ذمہ دار نے جو ہے اس چیز کی ڈینائی نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ بات ٹھیک نہیں تھی، سچی نہیں تھی تو اسی وقت وہ انکار کر دیتے. لیکن 3 مہینے کے بعد بڑی بات ہے وہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ ہم نے پاکستان نے کوئی ہمارے جہاز نہیں گرایا، لیکن ڈینائی کرنے کے بغیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہم نے جہاز گرائے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے 24 آورس گزرنے سے پہلے پاکستان کے وزیر دفاع جو خواجہ آصف ہے، انہوں نے بیان دے دیا کہ نہیں ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا، ہمارے جہازوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اور انہوں نے انڈیا کو چیلنج کیا کہ آپ کسی عالمی تنظیم کو بلائیں، ایک عالمی ادارے کو بلائیں جو دونوں آپ اپنے ریکارڈ پیش کریں، ہم اپنا ریکارڈ پیش کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو میرے خیال سے اس چیز سے ہٹ کر کے میں ایک پاکستانی ہوں، اس چیز سے ہٹ کر کے آپ ایک پاکستانی ہیں، لیکن مطلب ان تمام صورتحال سے نکل کر ایک خالی ذہن ہو کر اگر تجزیہ کیا جائے تب بھی میرے خیال سے پاکستانی دفاعی اداروں کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے. اور جس طرح انہوں نے صفائی سے چیزیں رکھی ہیں، اور انڈین دفاعی اداروں کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی مشکوک تو تھا ہی پہلے، لیکن اب اور اس پہ کچھ سوالیہ نشان پیدا ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی تازہ میرے خیال سے کل پرسوں امریکن ایک نیوز پیپر میں یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ 7-9 کے مارکہ کے بعد پاکستان جا کے انڈیا کے برابر کھڑا ہوا. حالانکہ پاکستان وجود کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا ملک ہے، اکنامکی کے حساب سے چھوٹا ملک ہے، دفاعی فوج کے حساب سے ایک چھوٹا ملک ہے انڈیا کے بالمقابل، لیکن پاکستان اس کے بالکل، یعنی اگر طاقت کو دیکھا جائے تو پاکستان انڈیا کے بالکل برابر کھڑا ہو گیا. خصوصاً جو انڈین لوگوں پاکستانی کے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ہم تو ایک لوٹا پانی کا پائیں گے تو پورا پاکستان تباہ ہو جائے گا، یا یہ تو ایک بھگاری ملک ہے، یہ جو ہے وہ بھیک ماں کے ان کا جو ہے ملک چلتا ہے، ان کے پاس جو ہے وہ بموں کے اندر آلو یا ٹماٹر بھرے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ ان کا ایٹم ہے بھی یا نہیں. مطلب اس طرح کہ وہ گھٹیا وہ جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ کمنٹ کرتے تھے. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ دیر آئے درست آئے، پاکستان نے ایک اچھا جو ہے وہ کھیل کھیلا، پاکستان نے ایک اچھا ایک آپ کہہ سکیں کہ پک اپ کیا ہے. اس پہ جتنے دفاعی اداروں کو وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے وہ کم ہی ہے.